اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا دعت الام ولدها في الصلاة عن عبد الرحمن بن ہرمز قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت یا جریج قال اللهم امي وصلاتي قالت یا جریج قال اللهم امي وصلاتي قالت یا جریج قال اللهم امي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جریج حتى ينظر في وجه المياميس وكانت تأوي إلى صومعته راية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابوس من أبوك قال راعي الغنم۔ باب نمبر 7 ہے دوران نماز والدہ کا بلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہے، اس کا نام جریج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جریج نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی ماں نے اس کو آواز دی، تو دوران نماز اس نے آواز دی تو جریج نے دل میں خیال کیا، یعنی تذبذب کا شکار ہوا کہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں کا بلاوا ہے، یعنی اس نے یہی دل میں سوچا، لیکن گیا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر ماں نے بلایا اے جریج، لیکن اس نے پھر دل میں یہی خیال کیا باری تعالیٰ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں کا بلاوا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر ماں نے بلایا، اسی طرح جریج نے پھر یہی دعا مانگی باری تعالیٰ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں کا بلاوا ہے۔ جب 3 مرتبہ بلانے پہ وہ ماں کے بلانے پہ نہیں گیا تو ماں نے بد دعا دی۔ ماں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ اس کو تب تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی فاحشہ عورت کے چہرے کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو اس کے جس جگہ وہ عبادت کرتا تھا گرجا، اس گرجے کے پاس وہ بکریاں چراتی تھی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے اس جریج کا نام لے دیا کہ یہ اس جریج کا بچہ ہے۔ تو لوگوں نے جب اس کا نام لیا تو لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے، جریج نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت جو ہے اس کے ساتھ تو نے زناکاری کی ہے۔ اس نے کہا کہ جی کہاں ہے وہ بچہ؟ بچے کے پاس گیا، اس نے بچے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا، وہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ پنگوڑے کے اندر بول پڑا کہ میرا باپ جو ہے وہ چرواہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ 4 مرتبہ ہے۔ آگے 3466 حدیث مبارکہ یہ دوبارہ روایت پھر آتی ہے، اس کے اندر تفصیل سے واقعہ ہے۔ تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جریج جو تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد زاہد شخص تھا اور یہ عبادت کرتا تھا۔ اس کی ماں دن میں 1 مرتبہ اس کو ملنے کے لیے جاتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ عابد جو تھے یعنی علاقے کو، رشتہ داروں کا، عزا اقارب کو چھوڑ کے جنگل بیابانوں میں چلے جانا، عبادت کرنا، یہ سابقہ اقوام میں جائز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ وہ عابد تھا، جنگل میں رہتا تھا آبادی سے ہٹ کے، تو ماں اس کی ملنے جاتی تھی، ماں اس کو آواز دیتی تھی تو یہ نیچے آ جاتا تھا، ماں سے ملتا تھا، باتیں شاتیں کرتا تھا، ماں اس کی واپس آ جاتی اور یہ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک عورت وہاں پہ بکریاں چراتی تھی اور عورت نے اس کو بہت مرتبہ کوشش کی اپنی طرف راغب کرنے کی، گناہ کی دعوت دی، مگر وہ نیک آدمی تھا، اس نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، حتیٰ کہ عورت کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اس سے ضرور بدلہ لوں گی۔ وہاں پہ ایک اور چرواہا شخص تھا، اس نے اس کے ساتھ زناکاری کی، زناکاری کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ظاہری بات ہے یہ شادی شدہ نہیں تھی،
تو جب بچہ پیدا ہوا تو لوگ جمع ہو گئے، اس نے کہا کہ جی یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے وہی جریج سے بدلہ لینا تھا، اس نے کہا جریج کا بچہ ہے۔ جب وہ بالکل گواہ مل گیا، مجرم خود بول رہا ہے، تو اہل علاقہ نے جا کے جریج کے اس گرجے کے اوپر حملہ کر دیا، حتیٰ کہ اس پورے گرجے کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، گرا دیا، ملیے میٹ کر دیا، اور جریج کو پکڑ کے زود و کوب کیا، مارا، پھینٹی لگائی اس کی بھی۔ جب وہ مار رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ تو نے زناکاری کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی بچہ ہوا ہے۔ جی بچہ زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے۔ تو مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ یہ بچے کے پاس لے گئے، جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کے پاس گیا، بچے کے اوپر اس نے انگلی رکھی اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ جو تھا وہ ابھی پیدا ہوا 1 دن کا بچہ، وہ پنگوڑے کے اندر بول پڑا، اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ چرواہا ہے۔ تو وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ بڑے پشیمان ہوئے کہ جی ہم سے تو غلطی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے، روایت کے الفاظ ہیں، وہ جو حملہ کرنے والے جو پہلے مار رہے تھے ان سب نے پکڑ کے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے کہ تو سچا تھا، جھوٹے ہم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرا گرجا جو ہے وہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو میرا توڑا تھا وہی گرجا جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کر دو۔ یہاں پہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اولاد کو بد دعا دینا۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کی بد دعاؤں سے منع کیا ہے۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو بد دعا نہ دو۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ اپنے مال کو بد دعا دینا، اپنی جان کو بد دعا دینا یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بد دعا دو اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارے منہ سے نکلے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اس لیے خصوصی طور پہ اولاد کو بد دعا دینا، چونکہ والدین کی دعا بد دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، تو جتنا بھی اولاد نافرمان ہو جائے ماں باپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے پنجابیوں کا جب تک گالی نہ دیں یا بد دعا نہ دیں ہماری بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ جب بات کرتے ہیں نا بچے سے تو غصے سے ڈانٹیں تو وہ ایک غصے کے اندر، ایک بات کے اندر 10 بد دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ بد دعا جو آپ کا تکیہ کلام بن گیا ہے، آپ عموماً طور پہ دے دیتے ہیں، وہ دعا، وہ بد دعا آپ کی اولاد کی زندگی برباد کر دے گی۔ اس لیے اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، وہ ہیں بچے نا، ان نے شرارت بھی کرنی ہے، نافرمانی بھی کرنی ہے، آہستہ آہستہ وہ سمجھدار ہوں گے۔ جس طرح کہ ہم تھے، ہم بھی تو بچپن میں اسی طرح تھے۔ آہستہ آہستہ انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے، تو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے اولاد کو۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنی جان کو، جب انسان تنگ ہو جائے تو اپنے آپ کو بھی بد دعا دیتا ہے، تو اپنے آپ کو بھی بد دعا نہ دے، گالی نہ دے، اور اپنے مال کو بھی بد دعا نہ دے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر ہے فتنہ، خاص طور پہ سرکاری فتنہ۔ لوگ جب جتھا بن جاتا ہے، کسی چیز کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی یہ پورا عیدگاہ ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ بندہ زانی ہے، لازم تھوڑی ہے کہ وہ زانی ہو۔ پراپیگنڈا ہے نا جی، پراپیگنڈا کامیاب، وہی پراپیگنڈا ہوتا ہی وہی ہے جو کامیاب ہو جائے، جو کامیاب ہوا ہی نہیں وہ تو پراپیگنڈا نہیں ہے نا۔ یہ ایک بندے کے بارے میں پراپیگنڈا ہوا کہ یہ زانی ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ زانی ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور یہ جس نے پھیلایا اس نے جھوٹ پھیلایا ہو۔ اور یہ بات تو اب اس زمانے میں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ حکومتی سطح پہ کتنے پراپیگنڈے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شخص کو اگر حکومت چور ثابت کرنا چاہے تو وہ اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ ایک لمحے میں کسی بھی مومن سچے بندے کو، ایماندار شخص کو وہ چور ثابت کر دیتی ہے۔ رہ گئی ثبوت، تو ثبوت ان کے پاس بے تاش ہے۔ وہ حکومت کو چھوڑ کے کسی تھانے کے ایک کانسٹیبل کو بھی کہیں کسی شریف آدمی کے بارے میں ثبوت بنانے ہیں، وہ 2 منٹ میں آپ کو ثبوت بنا دیتا ہے۔ آپ ثبوت دے کے فیصلہ کر دیں کہ بندہ چور ہے۔ نہیں، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ گواہی کب دیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تم سورج دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا معاملہ اس طرح تمہارے سامنے ہو تو گواہی دو، وگرنہ خاموش ہو جاؤ۔ یعنی سورج کے دیکھنے میں جس طرح ایک رتی برابر شک و شبہ نہیں ہے، اگر اس طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی کام ہوا ہے تو تم گواہی دو کہ یار یہ میں نے دیکھا ہے، یہ ہوا ہے۔
اگر اس طرح نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، تو کبھی بھی گواہی یعنی پیدا کرنا ہے، گواہ پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان سارے کا سارا جو کھا گئے ہیں ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، اور جن بیچاروں نے نہیں کھایا وہ سارا ہر مہینے ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی عوام چور ہے، اور جو کھا گئے ہیں وہ نیک اور پارسال ہو گئے۔ ثبوت پیدا کرنا حکومتوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا، پراپیگنڈا کرنا میڈیا پہ یہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو کسی بھی پراپیگنڈے کے اندر شامل ہونا یا کسی کے اوپر کسی کی بات سن کے کسی کے متعلق رائے قائم کرنا، یہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ ایماندار ہو، آپ میڈیا کی باتیں سن کے کہتے ہیں بندہ بے ایمان ہے، تو کبھی بھی کسی کے خلاف سنی سنائی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پورا محلہ علاقہ جمع ہو کے انہوں نے اس کے گرجے کے اوپر، وہ بندہ جو کبھی آبادی میں آیا ہی نہیں، ہم وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اس کے اوپر پراپیگنڈے کی وجہ سے حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، پھینٹی بھی لگائی ساتھ، حالانکہ یہ پراپیگنڈا تھا۔ سنی سنائی پہ یقین کر لیا کہ جی وہ زانیہ خود کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اس نے زنا کیا۔ اب لوگوں کے پاس اس سے تو جو بڑا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے یقین کر لیا۔ تو یقین کبھی نہ کریں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اور اس زمانے میں تو خصوصی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسری اور آخری چیز ہے کرامت کے بارے میں۔ یہاں اس روایت سے کرامت کا اس بات ہوتا ہے۔ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں جو اس زمانے میں بڑا مشکل بن رہی ہے لوگوں کے لیے، ایک ہے وسیلہ اور دوسری ہے کرامت۔ وسیلہ جائز ہے، میں کہتا ہوں نا، میں دعا مانگتا ہوں باری تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری فلاں مشکل آسان کر دے، یہ وسیلہ دینا جائز ہے، مگر وسیلہ پکڑنا لازم نہیں ہے۔ وسیلہ پکڑنا جی، اس زمانے میں جو لڑائی چل رہی ہے وسیلے کے اوپر، یہ بات کوئی نہیں کہتا کہ جی تم رب سے مانگو، براہ راست مانگو، یہ سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے خوبصورت طریقہ ہے کہ بندے اور رب کا تعلق ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے خود مانگے، باری تعالیٰ تو نے پیدا کیا ہے تو تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، تو میری فلاں مشکل آسان کا، تو رب سے مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اوپر بہت ساری روایات ہیں، لیکن اگر تم کسی نیک بندے کا وسیلہ دینا چاہو تو جائز ہے، مگر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کرامت جو ہے کسی نیک بندے سے واقع ہو جائے، یہ جائز ہے، ممکنات میں سے ہے، مگر لازم نہیں کہ ہر نیک بندہ، ہر اللہ کا ولی کرامت صاحب کرامت بھی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک بندے سے کرامت ہو، اور کرامت ہر محیر العقول چیز کو کرامت نہیں کہتے، کسی بھی اچھی چیز کو کرامت کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، میں کہوں آپ کہیں گے جی ان کی کرامت دسو جی انہوں نے کیڑی کرامت ہے، تو ان کی یعنی مجھ سے آپ پوچھیں کہ جو کرامت کیا ہے، تو ان کی کتاب ہے عین الیقین، حق الیقین، عین الیقین، میں کہوں گا کہ یہ ان کی کرامت ہے، یعنی اتنی لاجواب کتاب ہے کہ انسان پڑھ کے ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اتنی خوبصورت کتاب، میں کہوں جی کرامت ہے ان کی۔ آپ کہیں گے جی سرکار غوث العظم کی کرامت بتائیں، تو ان کی کتاب فتوح الغیب ہے، عقیدہ توحید کے اوپر اتنی شاندار کتاب ہے، میں کہوں جی ان کی کرامت ہے، تو کرامت ہے جی ان کی۔ جی امام بخاری کی کرامت کیا ہے؟ یہ بخاری شریف میرے سامنے پڑھی ہے، یہ کرامت ہے، اور لازمی نہیں کہ کرامت یہ ہو کہ مرے ہوئے بندے کو میں زندہ کر دوں، یا کسی چیز کو جو بول نہیں سکتا اس کو بولنا شروع کرا دوں، یہ کرامت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی اچھی چیز اس کی کرامت ہو سکتی ہے۔ تو کرامت شرعاً جو ہے یہ جائز ہے، ممکنات میں سے ہے، مگر لازم نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ والے نیک بندے کے ارادے اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کرامت واقع ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، مگر جتنے بھی صاحب کرامت لوگ ہیں وہ دعوے شاوے نہیں کرتے، جو دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔